بخشش کا ایک سنہرا موقع دیا تھا جس کے ابھی کچھ لمحے باقی ہیں۔ اتنا سنہرا موقع اللہ رب العزت نے عطا فرمایا تھا کہ انسان اس وقت میں اگر نفل بھی ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور اگر فرض ادا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اسے 70 فرضوں کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر سحر کے وقت بیٹھتا ہے کھانا کھانے کے لیے تاکہ دن میں بھوک اور پیاس نہ لگے، اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کھانا اپنی ضرورت کے لیے کھاتا ہے، اس کے باوجود اللہ رب العزت اس کھانے کو برکت سے بدل دیتے ہیں۔ اس کھانے کو بھی برکت کا کھانا کہا گیا، یعنی اس کھانے کو ثواب کا ذریعہ بنا دیا گیا، اللہ رب العزت اس پر بھی ثواب عطا فرما رہے۔ پھر شام کے وقت انسان افطاری کے لیے بیٹھتا ہے، وہ بھی کھانا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ہے، لیکن اللہ رب العزت اس وقت اپنی نظر کرم فرماتا ہے، اس وقت اپنی نظر کرم فرماتا ہے اور اپنی رحمت کی نگاہیں ڈالتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جو انسان اس وقت میں دعا مانگتا ہے اللہ رب العزت اس کی ضرور دعا قبول فرماتا ہے۔ یہ ایک سنہرا موقع۔ پھر انسان یہ افطار کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ دن میں روزہ رکھتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ انسان دن میں روزہ رکھتا ہے، استغفار کرتا ہے، شام کے وقت دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت فرشتے نازل فرماتے ہیں۔ اور فرشتے وہ کیوں نازل ہوتے ہیں؟ وہ اس لیے کہ یہ دعا کرنے والا جب دعا کرے گا تو یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں گے، یہ فرشتے اس کی دعا پر آمین کہیں۔ پھر انسان اسی رمضان المبارک مقدس مہینے میں اپنے خون پسینے کی کمائی اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرتا ہے، صدقات دیتا ہے، خیرات دیتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو بھی اس کے لیے برکت اور مغفرت کا ذریعہ بناتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت ایسے 10,000 لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے جن لوگوں کے بارے میں جہنمی ہونے کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے۔ یہ افطار کے وقت انسانوں کی دعا کا نتیجہ، اور اللہ رب العزت چونکہ وہ رحمان ہیں وہ اپنا کرم فرماتا ہے، یہ اتنی ساری برکتیں اس مہینے میں مل رہی ہیں تو اتنی خوشیاں ہمیں حاصل ہو رہی ہیں، اتنا ثواب ہمیں حاصل ہو رہا ہے، اب یہ ثواب ختم ہونے چلا ہے،
اب اس کا رنج ہے۔ جہاں ایک طرف اس بات کی خوشی ہے کہ عید کا دن ہم لوگوں کو میسر ہونے والا ہے، وہیں ایک طرف اس بات کا رنج اور غم بھی ہے کہ اتنا بڑا موقع ہم سے ختم ہونے لگ رہا ہے، اتنا بہترین موسم ہم سے ختم ہونے جا رہا ہے، سحری ختم ہونے لگ رہی ہے، افطار کی دعائیں، افطار کی برکات ختم ہونے لگ رہی ہے، قرآن کریم کی وہ تلاوت، وہ لذت ختم ہوتی جا رہی جو تراویح کے اندر ہوتی ہے، اور اعتکاف کی وہ برکتیں ختم ہونے لگ رہی ہیں۔ یہ اتنا بڑا رنج ہے، یہ اتنا بڑا رنج ہے، یہ اتنا بڑا صدمہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے چہروں کا رنگ بدل جایا کرتا تھا۔ کیوں؟ بہت ہی مقدس مہینہ ہم سے چلا جا رہا ہے، اور یہ اس انسان کے لیے تو اور بھی زیادہ حسرت کا باعث ہے، افسوس کا باعث ہے کہ جس انسان نے اس مقدس مہینے میں بھی اللہ کو راضی نہ کیا، اس مقدس مہینے میں بھی اس نے اللہ کی عبادت نہیں کی، اس مقدس مہینے میں بھی اس نے روزہ نہ رکھا، اس نے نمازیں نہ پڑھی، اس نے تراویح نہ پڑھی، اللہ کا کلام نہ پڑھا، تو اس کے لیے تو بے حد افسوس کی بات ہے۔ اس سے زیادہ افسوس کی بات کیا ہوگی کہ جبرائیل امی یہ کہتا ہے کہ جس انسان کو رمضان کا مہینہ مل جائے اور وہ اس مہینے کے اندر عبادت کر کے اپنے رب کو راضی نہ کرے تو وہ انسان برباد ہو جائے۔ اس سے بڑے افسوس کی بات کیا ہو سکتی؟ لیکن چونکہ جس نے عبادت کی ہے وہ بھی، اور جس نے عبادت نہیں کی ہے وہ بھی، اس کا حال صرف اللہ جانتا ہے۔ وہ کسے معاف کرے، کسے چھوڑ دے، کسے پکڑ لے، یہ اس کی اپنی رضا ہے۔ وہ عبادت گزار کو پکڑ لے، نافرمان کو چھوڑ دے، یہ اس کی اپنی منشا ہے، یہ اس کی اپنی منشا ہے۔ کیوں؟ عبادت تو کی ہے، وہ عبادت قبول بھی ہونی ہے۔ اگر عبادت قبول نہیں ہے تو پھر وہ عبادت کرنے والا اسی انسان کی طرح ہے جس نے عبادت نہیں کی ہے۔ اس لیے عبادت کرنے والا بھی اپنے دل میں اس بات کو پیدا کرے کہ اللہ رب العزت نے مجھے عبادت کا موقع دیا، مجھے توفیق دی، تو اللہ تعالیٰ سے قبولیت کی دعا کرے، نہ کہ فخر کرے کہ میں نے جناب عالی میں نے اتنے روزے رکھے، میں نے اتنی نفلیں پڑھی، میں نے اتنی تہجدیں پڑھی۔ یہ فخر کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس پر تو اللہ سے قبولیت کی دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ مجھے جتنی توفیق ملی ہے یا اللہ اس کو قبول فرما۔ عبادت کا قبول ہونا ضروری ہے، عبادت کا انجام دینے سے پورا نہیں ہوگا، اللہ رب العزت کے دربار تک وہ عبادت پہنچنی چاہیے۔ وہ عبادت پہنچتی ہے جس کے اندر ریا نہیں ہوتا، جس میں دکھاوا نہیں ہوتا، جس میں لوگوں کے ساتھ بدسلوکی نہیں ہوتی، جس میں لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اللہ کی مخلوق پر کوئی ظلم نہیں کیے جاتی۔ اس تمام چیزوں سے محفوظ جو عبادت کی جائے گی وہ عبادت اللہ کے دربار میں پہنچے گی، اس کو اللہ قبول فرمائے۔ لیکن چونکہ مومن ہیں، جہاں وہ اس بات کا اللہ سے یقین رکھتا ہے کہ اللہ نے مجھے عبادت کی توفیق دی ہے تو اللہ تعالیٰ میری عبادت کو قبول ضرور فرمائے گا۔ کیونکہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ جی
تو اللہ رب العزت سے یہ امید بھی ہو کہ میری عبادت انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی، اور اس بات کا ڈر بھی ہو کہ میری کوئی کمی ہو جس کی وجہ سے اللہ کے یہاں قبول نہ ہو سکے۔ تو جب انسان اس چیز کو مد نظر رکھے گا تب وہ درمیانہ حال میں رہے گا، درمیانہ حال میں رہے گا۔ کیوں؟ اگر انسان نے یہ سوچا کہ میری تو ساری عبادتیں قبول ہے، میری تو ساری نمازیں قبول ہیں، میرے سارے روزے قبول ہیں، تو اس کے اندر کبر پیدا ہو جائے گا، گھمنڈ پیدا ہو جائے گا، اور جو عبادت نہیں کرتا وہ اس کو کافر اور جہنمی تک سمجھنے لگے گا۔ اور جو انسان عبادت تو کرتا ہے لیکن وہ اپنے آپ کو گنہگار اتنا سمجھتا ہے کہ اسے اپنی عبادت تو کیا، اسے لگتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا جاؤں گا، تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کبر بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے، اور مایوسی بھی انسان کو کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ کبر کے بارے میں فرمایا الکبریاء ردائی، بڑائی میری چادر ہے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھے، اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ اپنے آپ کو عظمت والا سمجھے، عظیم الشان سمجھے۔ اس کے علاوہ کسی انسان کو، کسی بھی مخلوق کو اس چیز کی گنجائش نہیں کہ وہ ذرہ برابر بھی اپنے اندر کبر پیدا کرے۔ الکبریاء ردائی، اور امید یہ کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لا یسأم الانسان من دعاء الخیر، انسان کو خیر کی دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی اس نے خیر کی دعا مانگی ہے اللہ رب العزت کی ذات سے امید رکھنی یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت انشاءاللہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ کیوں؟ سرور کائنات کا فرمان ہے کہ کسی مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی سوائے یہ کہ قطع رحمی کی دعا نہ ہو، کسی کا گھر جل جائے، کسی کا رشتہ ٹوٹ جائے، کسی کے گھر میں آگ لگ جائے، قطع رحمی کی نہ ہو، ظلم کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی۔ انسان کی، مومن کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اور دعا کے قبول ہونے کی 3 شکلیں بتلائی جاتی ہیں۔ ایک شکل سرور کائنات نے فرمایا کہ انسان نے جو کچھ مانگا ہے اللہ رب العزت کے یہاں سے اس کو وہی عطا کر دیا جاتا ہے۔ اولاد مانگی، اللہ رب العزت نے اولاد دے دی تو انسان سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول ہو گئی۔ دوسری شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ رب العزت اس کو عطا نہیں کرتے، بلکہ اس کے بدلے میں اس پر آنے والی مصیبتیں، آنے والی پریشانیوں کو ٹال دیتے ہیں، ہٹا دیتے ہیں۔ تو انسان یہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ اسے نہیں پتا کہ تجھ پر کیا آنے والے حالات تھے۔ اللہ رب العزت کے علم میں سب چیز موجود ہے، اس لیے وہ اپنے علم کے مطابق اس کی دعا کو قبول کر کے اس کے بدلے میں اس سے اس مصیبت کو ہٹا دیتا ہے۔ یہ بھی دعا قبول ہے، یہ بھی دعا کی قبولیت کی ایک شکل ہے۔ کہتے ہیں نا کہ جب انسان کسی مصیبت سے بچ جائے ذرا سا تو کہتے ہیں کہ نہ جانے کس کا لیا دیا آگے آ گیا ہے جی، بال بال بچ گیا، نہ جانے کس کا، یہ کس کا؟ وہی ہے جو تم نے مانگا تھا، یہ وہی دعا ہے۔ اس کی ایک شکل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ سے مصیبت کو ہٹا دیا۔ اور تیسری شکل دعا کے قبول ہونے کی یہ ہے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں عطا نہیں کرتے، جو مانگا ہے وہ اس کو عطا نہیں کرتے، اور نہ اس سے کوئی مصیبت، کوئی پریشانی کو ہٹاتے ہیں، بلکہ اس کے لیے اس دعا کو اللہ رب العزت اپنے یہاں پر ذخیرہ کر لیتے ہیں، اسٹاک کر لیتے ہیں، اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ بندہ میرے پاس آئے تو میں اس کو اس کا ثواب عطا کروں، میں اس کو اس کا اجر عطا کروں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں کہ یہ انسان جس نے
زندگی میں دعا مانگی اور اسے یہاں پر وہ دعا کی قبولیت کا کوئی شکل نظر نہیں آئی، اسے لگا کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی ہے، پھر وہ جب اللہ کے یہاں پہنچے گا اللہ رب العزت اس کی عبادتوں کا بدلہ اس کو عطا کر دیں گے، اس کی نمازوں کا بدلہ اس کو عطا کر دیں گے، اس کی نیکیوں کا، اس کی بھلائیوں کا بدلہ اس کو عطا کر دیں گے۔ پھر جب ساری چیزوں کا بدلہ اس کو مل چکا ہوگا، اب اللہ رب العزت کہیں گے بتاؤ کسی چیز کی حاجت ہے، کوئی چیز تمہاری باقی ہے؟ وہ کہے گا اے خداوند عالم، تو نے جو کچھ دیا ہے سب میرے مانگنے سے زیادہ دیا ہے، میری عبادتوں سے زیادہ دیا ہے، میرے استحقاق سے زیادہ دیا ہے۔ اللہ رب العزت اب کوئی چیز ایسی باقی نہیں ہے جو چیز مجھے نہ ملی ہو، میری عبادتوں کا اجر مجھے مل چکا ہے، اب میرا کوئی بھی چیز آپ پر لازم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے ادھر آ اور یاد کر، تو نے ایک وقت ایسی جگہ بیٹھ کر ایک دعا مانگی تھی اور وہ دعا تو نے یہ سمجھی کہ قبول نہیں ہوئی ہے، آج ہم تجھے اس دعا کا اجر دیتے ہیں، آج تمہیں ہم اپنی طرف سے اس دعا کا بدلہ دیتے ہیں۔ سرور کائنات فرماتے ہیں، جناب محمد الرسول اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان جب اپنی اس دعا کے بدلے کو، اپنی اس دعا کے اجر کو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو وہ اتنا زیادہ ہوگا، وہ اتنی تعداد میں ہوگا، وہ اتنا بے شمار ہوگا کہ یہ بندہ اس بات کی خواہش کرے گا کہ کاش میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول نہ ہوتی تاکہ آج میں یہاں بے شمار ثواب پاتا۔ اس لیے کسی مومن کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی، اس لیے خیر کی دعاؤں سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے بتلایا یہ مقدس مہینہ ختم ہوا جاتا ہے، کچھ لمحے، کچھ وقت، کچھ اوقات باقی ہیں، اب بھی اللہ کا دربار تو کھلا ہے۔ میں نے بتلایا کہ اللہ رب العزت روزانہ افطار کے وقت 10,000 ایسے لوگوں کی نجات فرماتے ہیں جو جہنمی ہو چکے ہوتے ہیں، جن کا نام جہنمی میں شامل ہو چکا ہوتا ہے۔ لیکن جب آخر رات آتی ہے جسے عید کی رات کہتے ہیں، جسے چاند رات کہتے ہیں، جسے روایات کے اندر لیلۃ الجائزہ کہا جاتا ہے، جسے لیلۃ الجائزہ انعام کی رات کہا جاتا ہے، جسے بدلے کی رات کہا جاتا ہے، ہمارے یہاں گنگیروں میں چاند رات کہا جاتا ہے، خوشی کی رات کہا جاتا ہے، پٹاخے کی رات کہا جاتا ہے، عیاشی کی رات کہا جاتا ہے، ڈھونگ اور تماشے کرنے کی رات کہا جاتا ہے، شریعت کی دھجیاں اڑانے کی رات کہا جاتا ہے، اور تمام خرافات اسی رات میں ہوتے ہیں۔ میں کسی مبالغے کی بات نہیں کر رہا، میں اس حقیقت کی بات کر رہا جو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آپ آتے ہیں اور آپ کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہ جانے کتنی بے حیائی اور بے شرمی چاند کی رات میں ہوتی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جناب عالی ہم نے عبادتیں کر لی، ہم بخشائے ہو گئے ہیں، اب ہمارے اوپر کوئی چیز لازم نہیں۔ عورتیں سمجھتی ہیں ہم پر پردہ لازم نہیں رہا، ہم نے سارا پردہ رمضان المبارک میں کر لیا ہے، اب بازار میں جائیں گے، مارکیٹنگ کریں گے، شاپنگ کریں گے، بے حیائی کی طرح گھومے پھرا کریں گے۔ سنو وہ رات کتنی مقدس رات ہے۔ فرمایا کہ جتنی رب العزت نے پہلے رمضان سے لے کر 30 رمضان تک لوگوں کی نجات فرمائی ہے، جہنم سے خلاصی عطا فرمائی ہے، اگر اتنے سارے لوگوں کو جوڑا جائے تو اتنے تمام لوگوں کی مقدار میں اللہ رب العزت اس ایک رات میں لوگوں کی نجات فرماتے ہیں۔ جی اس رات کو عیاشی کی رات نہ سمجھو، یہ چاند رات نہیں، یہ لیلۃ الجائزہ ہے۔ جو پورے سال، پورے مہینے جو عبادت کی ہے، جو روزے رکھے ہیں، جو نفلیں پڑھی ہیں، اس کا بدلہ دینے کی رات ہے۔ اللہ رب العزت اس رات میں اس کا بدلہ دیتے ہیں۔ سرور کائنات نے اس رات کا نام لیلۃ الجائزہ قرار دیا ہے، بدلے کی رات۔
لوگوں جب صبح کام پر جاتے ہو اور صبح سے شام تک کام کرتے ہو تو شام کو مالک کو گالی دے کر بھاگا کرو تاکہ وہ تمہیں اس کا بدلہ نہ دے، ہے جی؟ اس کے سر میں ڈنڈا مار کے بھاگ جایا کرو تاکہ تمہاری نوکری نہ دے۔ ایسا ہے؟ ایسا کوئی عقل مند ہے؟ اگر کسی مالک سے انبن بھی ہو جائے اور وقت کچھ باقی ہو، گھنٹہ باقی ہو، تو سمجھتا ہے کہ 1 گھنٹہ باقی ہے، کیوں انبن کرنی، اس سے اپنے پیسے بھی لینے، اپنی مزدوری بھی لینی ہے، 1 گھنٹہ برداشت کر لے۔ ایسا ہے نا؟ تو کیا تم سے ایک رات برداشت نہیں ہوتی؟ اس ایک رات میں عبادت نہیں کی جا سکتی؟ اللہ رب العزت پورے مہینے کی عبادت، پورے مہینے جو روزے رکھے، پورے مہینے جو نفلیں پڑھی، تراویح پڑھی، اور اس کے بدلے میں جو کچھ تم نے نیک اعمال کیے، اس تمام نیک اعمال کا بدلہ دینے کے لیے اللہ رب العزت رات کو آتا ہے۔ اس رات کو لیلۃ الجائزہ قرار دیا گیا، انعام کی رات قرار دیا گیا ہے، اور یہ انسان اللہ رب العزت سے مانگنے کے بجائے عیاشی میں لگ جاتا ہے، شاپنگ میں لگ جاتا ہے۔ یہ حرام نہیں ہے شاپنگ کرنا، یاد رکھیں، لیکن اتنا وقت لگائے جتنی ضرورت ہو۔ جی ہاں، اللہ رب العزت سے مانگیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، میرے بندو مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں عطا کرنے والا ہوں، فدعونی استجب لکم۔ کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ میں رب تبارک و تعالی ہر چیز کی، ہر مرادوں کو پورا کرنے والا میں خود ہوں۔ استجب لکم، ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، میں دینے والا ہوں۔ اسی لیے فرمایا سرور کائنات نے کہ جس انسان نے پورے رمضان کے روزے رکھے، تراویح پڑھی، اعتکاف کیا اور نیک اعمال کیے، پورے مہینے کے روزے رکھے، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ صبح میں، عید الفطر میں صبح میں کچھ صدقہ، کچھ خیرات لوگوں کے اوپر کر کے چل دیتا ہے الی المصلی، عیدگاہ کی طرف صدقات و خیرات دینے کے بعد چلتا ہے۔ ذہن میں رکھو میں لفظ کیا دہرا رہا ہوں، وہ انسان جس نے رمضان کے روزے رکھے ایماناً و احتساباً، ایمان کے ساتھ، یقین کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اس کا بدلہ عطا کرے گا، اور اس کے بعد وہ کچھ خیرات، کچھ صدقات، کچھ فطرہ دے کر کے لوگوں کو پھر اللہ کے دربار میں چلا جاتا ہے، عیدگاہ میں چلا جاتا ہے، اور عیدگاہ میں آنے کے بعد بڑے سکون سے بیٹھتا ہے، کوئی بے ادبی نہیں کرتا، بڑے سکون سے بیٹھتا ہے، پھر 2 رکعت بطور شکرانہ کے اللہ رب العزت کے لیے ادا کرتا ہے۔ جب وہ ادا کر کے چلتا ہے، سرور کائنات نے فرمایا کہ رب العزت فرماتے ہیں کہ فرشتوں گواہ ہو جاؤ، یہ لوگ کیا کرنے کے لیے آئے، یہ کیوں آئے ہیں؟ فرمایا رب سبحانہ و تعالی یہ تو تیری عبادت کے لیے آئے، انہوں نے روزے رکھے تیرے لیے، آج بھی تجھ سے مانگنے کے لیے آئے، آج بھی تجھ سے مانگنے کے لیے آئے۔ فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، آج اس مجمع کے اندر، آج اس عیدگاہ کے اندر جتنے لوگ آئے ہیں میں نے ان تمام لوگوں کی مغفرت کر دی ہے، اس لیے تم بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ عیدگاہ کا ادب اتنا ضروری ہے جتنا ضروری اس مسجد کا ادب ہے۔ جی، عیدگاہ کا ادب اتنا ضروری ہے جتنا ضروری مسجد کا ادب ہے۔ جس طرح مسجد کے اندر غیر اللہ کا کلام نہیں پڑھ سکتے، دنیا کی باتیں نہیں کر سکتے، بے ادبی نہیں کر سکتے، دوڑ نہیں سکتے، یہ تمام چیزیں جس طریقے سے مسجد کے اندر حرام ہیں، اسی طریقے سے عیدگاہ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں حرام ہیں۔ عیدگاہ کا ادب کرو، عیدگاہ کو راہ کا ذریعہ نہ بناؤ۔ لوگوں نے عیدگاہ کو راستہ بنایا ہوا ہے، یہاں سے سائیکل لے کر گزر رہے ہیں، یہاں سے بائک لے کر گزر رہے ہیں، اور حد تو یہ ہے کہ عیدگاہ تو دور کی بات، لوگوں نے قبرستان کو فیلڈ بنایا ہوا ہے۔ وہ قبرستان وہ جگہ جہاں عبرت کی جگہ ہے، جہاں ایک عقل سلیم الطبع انسان اس کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ تجھ سے بڑے
بڑے بڑے دانشور، تجھ سے بڑے بڑے طاقتور اس قبر کے اندر، اس مٹی کے اندر ریزہ ریزہ ہو گئے ہیں، تیری کیا مجال ہے، تیری کیا ہستی ہے، تیری کیا ذات ہے؟ تو وہ اس قبرستان سے جب گزرتا ہے تو اس کا کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے، لیکن یہ ایک انسان ہے جس نے اسے فیلڈ کا میدان بنایا ہوا ہے، کھیلنے کا میدان بنایا ہوا ہے، راہ گزر بنایا ہوا ہے، سائیکلیں لے کر قبرستان سے گزرتے ہیں، بائک لے کر کے قبرستان سے گزرتے ہیں، اور بے شرمی بے غیرتی کی انتہا تو تب ہوتی ہے کہ وہ گزرنے والا اپنے دھن میں گزر رہا ہوتا ہے، گانوں کی دھن میں گزر رہا ہوتا ہے، اپنے ایسے جا رہا ہوتا ہے جیسے اس کو معلوم نہیں کہ کس راہ سے گزر رہا ہے۔ یہ تمام مقامات مقدسہ ہیں، تمام مقامات مقدسہ ہیں، ان کا احترام واجب ہے۔ قبرستان کھیلنے کی جگہ نہیں، عبرت کی جگہ ہے، عیدگاہ راہ گزر نہیں ہے، نماز ادا کرنے کی جگہ ہے، گناہوں کو بخشوانے کی جگہ ہے۔ اس لیے عیدگاہ میں جاؤ تو پہلے خیرات کر کے جاؤ، اپنی جان سے اپنے مال سے صدقات و خیرات کر کے جاؤ، پھر عیدگاہ میں جا کر سکون سے بیٹھ جاؤ، ادب احترام کے ساتھ بیٹھ جاؤ، کسی کو پریشانی نہیں آنی چاہیے۔ تمہیں ذرا پریشانی آ جائے برداشت کر لو، برداشت کر لو، اللہ رب العزت اس برداشت کرنے پر بھی ثواب عطا فرمائے گا۔ اس لیے دوسری آخر بات یہ ہے کہ یاد رکھو، دین صرف اتنا ہے جتنا سرور کائنات نے لا کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ جتنا سرور کائنات نے لا کر دیا ہے اتنا دین ہے، اسی طریقے کا نام دین ہے۔ اور آپ ہم سب اللہ کے رسول کے دین کے ماننے والے ہیں، مذہب اسلام کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں غم منانا ہے مذہب اسلام کے مطابق، ہمیں خوشی منانی ہے مذہب اسلام کے مطابق، سرور کائنات کے لائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اب عید الفطر آنے والی ہے، کچھ لمحوں کچھ وقتوں کے بعد عید الفطر آنے والی ہے، تو عید الفطر اس طریقے پر ادا کرے جس طریقے پر سرور کائنات نے ادا کی ہے۔ عید الفطر یہ عید کا دن بھی عبادت کا دن ہے، یہ بھی قبولیت کا دن ہے، اس کے اندر بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی لیے اس کھلے میدان میں جب وہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کھلے میدان کے اندر بھی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت سے بڑی عاجزی کے ساتھ، بڑی انکساری کے ساتھ، بڑے خشوع خضوع کے ساتھ، بڑے اپنے درد کے جو بھی دل کے اندر رنج ہے، جو بھی تکلیف ہے، اسے اللہ رب العزت کے سامنے گڑ گڑا کر رکھ دو۔ دعا وہ ہے جو اللہ کے دربار میں گڑ گڑا کر پہنچتی ہے، جس دعا کے اندر اثر نہیں ہے وہ اللہ رب العزت تک نہیں پہنچتی ہے۔ تو دعا خواہ وہ جمعے کی ہو، خواہ وہ عیدگاہ کی ہو، یا وہ کوئی دوسری نمازوں کی ہو، یا نمازوں کے علاوہ ہو، دعا کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، دعا کے اندر رنج ہونا چاہیے، تکلیف کا احساس ہونا چاہیے کہ واقعتاً آپ مانگ رہے ہیں۔ دعا کا نام، دعا کا معنی ہے مانگنا، جس طرح بھیک مانگنے والا بھیک مانگتا ہے رو رو کر، اگرچہ وہ روتا نہیں ہے، اگرچہ اندر اس کے رنج نہیں ہوتا، بعض ڈھونگی بھی ہوتے ہیں، لیکن حالات ان کے ایسے ہوتے ہیں کہ دیکھنے والا اس پر رشک کرتا ہے اور اس کو دینے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ کتنا مجبور ہے، کتنا لاچار ہے، کتنا پریشان حال ہے۔ اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے رکھ دو، اگرچہ تمہارے دل کے اندر رنج بھی نہ ہو، اگرچہ تمہارے آنکھوں سے آنسو جاری نہ ہو، اپنی حالت ایسی بنا لو کہ اللہ کو کرم آ جائے، اللہ کو تم پر رحم آ جائے، اللہ کو تم پر اپنی رحمتیں برسانے پر مجبور ہو جائے، اللہ رب العزت کی رحمت، اللہ رب العزت کا کرم تم پر ٹوٹ پڑے، برس پڑے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ رو رو کر گڑ گڑا کر مانگو، کیونکہ اب کوئی وقت نہیں بچا، اب کوئی مغفرت کا ذریعہ نہیں بچا، صرف کچھ لمحے باقی ہیں۔ اگر ان لمحوں کے اندر بھی اپنی رو رو کر مغفرت نہ کرائی تو سرور کائنات نے فرمایا کہ ایسا انسان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ اس وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے
بڑے ادب کے ساتھ، بڑے لحاظ کے ساتھ، تمیز کے ساتھ ان وقتوں کو گزارے، کسی کو تکلیف نہ ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، جانور ہو، دوسری کوئی مخلوق ہو، کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔ عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، خوشی مناؤ، خوشی کے طریقے سے ہر مخلوق سے، ہر انسان سے ملو، اسے لگنا چاہیے کہ یہ انسان خوش ہے۔ ایسا نہ ہو کہ دل میں رنج لیے ہوئے ہیں، نفرتوں کو نکال دو، دلوں سے بغض کو نکال دو۔ کیوں؟ جب تک دل کے اندر بغض ہوگا، جب تک دل کے اندر کینہ ہوگی، فرمایا کہ وہ انسان جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں کر سکے گا۔ اور جنت کی خوشبو، جنت وہ چیز ہے، میں نے عطر لگایا ہے، یہ 2-4 آدمی یہاں بیٹھے ہوئے، عطر میرے جسم پر ہے، خوشبو تو یہاں تک پہنچ رہی ہے، تو وہ جنت جس کا نام ہی خوشبو ہے، وہ کہاں تک پھیل رہی ہوگی؟ فرمایا 500 برس کی مسافت اگر کوئی گھوڑا دن رات کرے تو اتنی دور تک اس کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ وہ انسان جس کے دل کے اندر کینہ ہوگی، جس کے دل کے اندر بغض ہوگا، اس انسان کو جنت تو دور کی چیز ہے، جنت کی خوشبو تک حاصل نہیں ہوگی۔ اس لیے دلوں سے نفرتیں مٹا دو، رنج کو نکال دو، جس سے ناراض ہو اس کو منا لو، جاؤ اللہ کے کرم کے سامنے آ جاؤ، آج آ جاؤ، اللہ تمہیں بخشنے پر آ گیا ہے۔ کسی مخلوق کا، کسی انسان کا دل دکھایا، جا کر ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لو۔ سنو، سرور کائنات نے فرمایا اگر تمہیں معافی مانگنے سے تمہاری عزت میں ذرہ برابر کمی آ گئی تو قیامت کے دن میرے سامنے آ جانا، میں تمہیں اس کا بدلہ دلوا دوں گا، میں تمہیں عزت دلوا دوں گا۔ سرور کائنات نے فرمایا معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، معافی مانگنے سے عزت کم نہیں ہوتی، عزتیں بڑھ جایا کرتی ہیں۔ لوگوں، چھوٹا نہ سمجھو، کسی کو چھوٹا نہ سمجھو، خود جا کر پہل کر دو، خود جا کر پہل کر دو، پہل کرنے پر بھی ثواب ملے گا اور دل کے اندر محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ کیوں؟ کیونکہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، محبتوں کا دن ہے۔ کوئی انسان ایسا باقی نہ ہو جس کے دل میں تمہاری نفرتیں موجود ہو، کوئی انسان ایسا باقی نہ ہو جس کو تم نے دکھایا ہو، جس کے دل کو دکھایا ہو، تکلیف پہنچائی ہو اور اس نے تمہیں معاف نہ کر دیا ہو۔ یاد رکھو، یہ آخری سنت ہے، یہ روزانہ کی سنت ہے کہ سونے سے پہلے ہر آدمی سے معافی مانگ کر سویا کرو، ہر آدمی کی غلطیوں کو معاف کر کے سویا کرو۔ یہ تو روزانہ کی سنت ہے، لیکن اس کے بعد بھی میں یہ کہہ رہا ہوں اگر ایسے موسم میں بھی اگر اللہ کے سامنے، کیونکہ جب تک دعا قبول نہیں ہوگی، جب تک دل کے اندر پاپ ہوگا، جب تک دل کے اندر کینہ ہوگی، بغض ہوگی، اس لیے دلوں کو صاف کرو، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ دعا کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت ادا نہیں کری وہ سنت ادا کر لیں۔